نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرما لیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے میں تو بہت بعد میں آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں عطا فرما۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا تھی۔ بظاہر یہ دعا عجیب نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو امیر المؤمنین شہادت کی موت مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف مدینہ شہر کے اندر مانگ رہے ہیں، حالانکہ شہادت تو باہر کھلے میدان میں، میدان جہاد ہو، شہر سے باہر ہو، وہاں پر جہاد کے اندر موت آئے، عمومی طور پر تو وہ شہادت ہے۔ لیکن یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کو نہ صرف قبول فرمایا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اعلیٰ پیمانے پر قبول فرمایا ہے۔ حضرت عمر نے تو شہادت مانگی تھی، نبی کے شہر میں مانگی تھی، لیکن اللہ رب العزت کتنے بڑے قدردان ہیں کہ اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت بھی عطا فرمائی، مدینہ شہر میں بھی عطا فرمائی، اور مدینہ شہر میں کسی اور جگہ پر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا کر کے اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت عطا فرمائی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جس بندے کو گنجائش ہو، جس کو طاقت ہو، فرمایا کہ وہ میرے شہر میں آئے، یہاں کی سکونت اختیار کرے، مدینہ کی موت کو قبول کر لے۔ جو بندہ مدینہ کے اندر مرے گا، جس کو مدینہ کے اندر موت آئے گی، فرمایا کہ وہ میرا ہمسایہ ہے، اور مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ تو اس روایت کے مصداق عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دلی دعا تھی، اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایرانی غلام تھا، مجوسی غلام، کہ جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ یہ غلام ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لے کر آیا تھا کہ امیر المؤمنین، میرے مالک مغیرہ نے مجھ پر زیادہ ٹیکس لگایا ہوا ہے، آپ میرے ٹیکس میں کمی کروا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ تو ابو لؤلؤ فیروز نے مختلف کام گنوا دیے کہ میں سونار کا کام بھی کر لیتا ہوں، میں لوہار کا کام بھی کر لیتا ہوں، میں چکیاں بھی بنا لیتا ہوں۔ جب اس نے یہ مختلف کام گنوائے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ جب تم اتنے کام کرتے ہو تو اتنے کاموں کے مقابلے میں تو یہ ٹیکس بہت تھوڑا ہے، یہ ٹیکس تو زیادہ نہیں ہے، تمہیں تو بلکہ اور زیادہ ٹیکس دینا چاہیے۔ جب یہ بات عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تو ابو لؤلؤ فیروز کو آپ کی اس بات پر غصہ آیا کہ میں تو ٹیکس میں کمی کے لیے آیا تھا، لیکن یہ تو اور زیادہ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا کہ چلو تم جاؤ، میں مغیرہ سے پھر بھی بات کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ٹیکس میں کمی کے لیے چلو پھر بھی بات کر لوں گا، لیکن ابو لؤلؤ فیروز نے آپ کی بات سے یہ سمجھا کہ شاید مزید ٹیکس کی میرے مالک سے بات کریں گے، چونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تبصرہ اس انداز سے کیا تھا تو وہ بندہ یہی سمجھا کہ شاید مزید ٹیکس کی بات کریں گے۔ ابو لؤلؤ فیروز جانے لگا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا تم چکیاں بناتے ہو تو ایک چکی میرے لیے بھی بنا دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر ابو لؤلؤ فیروز نے جواب دیا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیلے گی، جس کو دنیا یاد رکھے گی، میں ایسی چکی آپ کے لیے بناؤں گا۔ اس نے غصے سے یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مومنانہ فراست سے یہ پہچان گئے تھے کہ یہ بندہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ جب یہ غلام چلا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ تو صحابہ نے کہا امیر المؤمنین پھر ہم اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی اس نے جرم کیا تو نہیں ہے، جب تک کوئی بندہ جرم نہ کر لے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ابو لؤلؤ فیروز تو چلا گیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا یقین تھا کہ مجھے شہادت ملے گی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے ہمراہ پہاڑ پر چڑھے تھے، پہاڑ ہلنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک زور سے پہاڑ پر مارا اور پہاڑ کو کہا کہ اے پہاڑ تو رک جا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء موجود ہیں؟ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ مجھے شہادت اللہ رب العزت عطا کریں گے، اور پھر امیر المؤمنین اللہ سے دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ اور پھر جب یہ ابو لؤلؤ فیروز یہ بات کہہ کر گیا، اس سے بھی آپ سمجھ گئے کہ مجھے شہادت ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک دن 27 یا 28 ذوالحجہ تھی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، فجر کی نماز میں ذرا لمبی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ نماز کے لیے آئے، مصلی پر کھڑے ہو کر نماز کو پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ جو ابو لؤلؤ فیروز غلام تھا، یہ پہلے سے پہلی صف کے اندر آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے خنجر کو زہر کے اندر بجھایا ہوا تھا اور یہ خنجر لے کر پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز پڑھانا شروع کی تو اس ابو لؤلؤ فیروز نے آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر کے وار کر دیے۔ 3 وار اس نے خنجر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کیے۔ وہ خنجر زہر آلود تھا اور زور سے وہ ضرب لگائی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے، آپ کی آنتیں کٹ کر نیچے گر چکی تھیں۔ جب آپ کی آنتیں اندر سے کٹ گئیں، خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے بالکل پیچھے متصل کھڑے تھے، وہ جلدی سے آگے ہوئے اور آپ نے فجر کی نماز کو چھوٹی صورتیں پڑھا کر مکمل کر دیا۔ ابو لؤلؤ فیروز خنجر مار کر پیچھے بھاگنے لگا تھا، یہ صحابہ کے درمیان صفوں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے صفوں کو
صفوں سے گزرتے ہوئے اس نے کئی صحابہ کو وہ خنجر مارے ہیں، تقریباً 9 صحابہ موقع پر شہید ہوئے ہیں، کچھ صحابہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے اس کے اوپر چادر ڈالی تھی اور چادر ڈال کر اس ابو لؤلؤ فیروز کو نیچے گرا دیا۔ جب اس ابو لؤلؤ فیروز نے یہ سمجھ لیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا ہوں، تو اس نے وہی خنجر اپنے آپ کو مارا، اور اپنے آپ کو وہ خنجر مار کر اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔